वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 टीवी इंटरनेशनल। मैं हूं नसीर, जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, आज जुम्मा का बरकत दिन है, लेकिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जुमेरात और जुम्मे की रात को रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। पूरे आलम इस्लाम में गम और गुस्सा है। हर कोई खून के आंसू रो रहा है कि यहाँ तक नौबत पहुँच गई है कि रोज़ा रसूल की भी इज़्ज़त और एहतराम नहीं रहा। हालांकि कुरान पाक में बार बार इस बात में जिक्र आया है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नमूस क्या चीज़ है। सूरह अहज़ाब में भी, सूरह हुजरात में भी। हम चलते हैं अरफान खान साहब के पास। इस खबर पर अगर हो सका तो फिर एक और ख़बर जो रमज़ान ही से ताल्लुक़ रखती है, सहरी से ताल्लुक़ रखती है, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, पूरी आलम इस्लाम में बल्कि पूरी दुनिया में, चाहे गैर मुस्लिम भी हैं, जो रात वाक़या पेश हुआ है उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा है। तमाम उलमा ने, तमाम खिलाड़ियों ने, तमाम जो भी जिस तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, इसको कंडेम किया है। तो आप तो क्योंकि माशाल्लाह उम्रे पे भी गए हैं, आप जानते हैं वो वहाँ के कवानीन, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, इस बारे में जो खबर है उसी पे बंदा डिपेंड करके बात कर सकता है, और वो बहरहाल काबिल अफसोस वाक़या है। जी अभी उस खबर की जो असल तफसील है वो तो सामने नहीं आई। सिर्फ ये है कि उसके ऊपर अफसोस का इजहार करने के जो ऐलानात हैं या लोगों का इजहार अफसोस है, उसको ज्यादा अहमियत ज्यादा दी जा रही है, वो ज्यादा सामने आ रहा है। जी बात यह है कि रोजा रसूल जो है वो मस्जिद नबी के अंदर है। जी अब ये अभी तक क्लियर नहीं है कि आया ये वाकया जो है मस्जिद नबी में हुआ है जी या रोजा रसूल के ऊपर हुआ है। जी क्योंकि रोजा रसूल में की तरफ जो है जो लाइनें जाती हैं, जो अब्दुल सलाम गेट है जी उसकी तरफ से, और वहां तो बहरहाल पुलिस का पहरा होता है, और वहां एक सेकंड के लिए भी वहां खड़े नहीं होने देते, जी सिवाय इसके कि जो डेलीगेशन गए हुए होते हैं उनको चंद सेकंड के लिए वहां उसके सामने खड़ा होने देते हैं, वरना उस लाइन को वो रुकने नहीं देते। ठीक। अब भी देख ले, वो कहा जा रहा है कि वो 10 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ आदमी जो है वो वहां पहुंचा हुआ है हलम शरीफ के अंदर या उम्रे के ऊपर। और ये सारे जो है जो मस्जिद नबी भी जाते हैं, फिर जाके रोजा रसूल पे हाजिरी भी देते हैं। तो रोजा रसूल के ऊपर तो वहाँ एक तो पुलिस का पहरा होता है, जी और वो एक सेकंड के लिए भी बंदे को वहां खड़ा नहीं होने देते, सिर्फ ये कहते हैं पास से गुजरते चले जाए। जी तो मेरा अगलन ख्याल ये है कि ये नारेबाजी जो है मस्जिद नबी में हुई होगी, जी और बहरहाल मस्जिद का जो एहतराम है वो भी बलूग हाजिर रखना चाहिए। मस्जिद इबादत की जगह है, और जी हुक्म यही है, अगर हम मुसलमान हैं तो फिर मुसलमानों को हुक्म तो यही है कि मस्जिद के अंदर तस्बीह करो, मस्जिद खुदा ताला की इबादत करो, जी और वहां पर बातें करने को भी नापसंदीदा की निगाह से देखा जाता है या नापसंदीदा फेल करार दिया जी गया है। और अब हमारा पाकिस्तान का मुल्क इस्लाम जो है वो जिस सिमत पे एक अरसे से, लंबे अरसे से चलता चला जा रहा है, उनके ये नताइज जो है ये निकल रहे हैं कि कायद आजम के मज़ार पे भी आपने देखा, वहां भी दुआ हुई तो वहां भी नारेबाजी और हुल्लड़बाजी शुरू हो गई थी। जी अब मस्जिद नबी के अंदर भी जो है देखें, अपनी मस्जिद में आप करें, महल्ले की मस्जिद में करें, और वो भी एक नापसंदीदा फेल है, लेकिन उसकी खबर दुनिया में नहीं जाती। जी जो कुछ मस्जिद नबी में होगा उसकी खबर पूरी दुनिया में जाएगी, जी और आलम इस्लाम के अंदर यकीनन एक रद्दमल पैदा होगा। तमाम मुसलमानों के अंदर जो उसको नापसंदीदा निगाह से देखेंगे। ठीक अपने मुल्क को हम बदनाम कर रहे हैं अपनी जाती दुश्मनियों के अंदर। ठीक जिस सियासत को हमने दुश्मनी के अंदर बदल दिया है, उसका एक नया रुख ये सामने आया जो आपने मस्जिद नबी में देखा है कि वहां पर एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाकर तो बदनाम कर पूरी आलम इस्लाम में एक रद्दमल जाहिर होगा, और जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो बदनाम होगा। अब इसके जिम्मेदार भी असल में तो मैं जहां तक मैं समझता हूँ वो दीनदार लोग हैं, जी इसलिए कि जब दीन का जो मेंबर है, जो मेहराब है, उसका इस्तेमाल ही सियासी कर दिया गया है, जी बजाय इसके कि वहां से दीन की तालीम दी जाए, कुरान की तालीम दी जाए। जी हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि उसको मजहब के जो है उसको सियासी रंग इस्तेमाल करने के लिए
سیاست کے لیے وہ ممبر استعمال ہو رہا ہے، سیاسی تقریریں ہوتی ہیں، جو سیاسی رہنما ہیں ملک کے وہ بھی جو ہے وہ سیاست میں زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں اور اپنے آپ کو سیاست میں فخر کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان جیسے. تو جب مذہبی لوگ ہی جب ممبر و محراب سے دین کی بات کی بجائے سیاست کی بات ہوگی تو پھر ان باتوں کا رزلٹ جو ہے ایسے ہی نکلا کرتا ہے جو ہم نے رات مسجد نبوی میں دیکھ لیا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ صرف ایک واقعہ وہاں ہو گیا چلے، لیکن پاکستان کے اندر بھی مساجد کے اندر جھگڑے لڑائیاں، لندن کے اندر بھی مساجد میں جھگڑے لڑائیاں، ایک دوسرے کے بار بازی جو ہے وہ ایک معمول کی کاروائی بنتی چلی جا رہی ہے. اور جو مسجد کا احترام ہے، جو مسجد کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اس کی پرواہ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے. خان صاحب اس کے اوپر سیاست اب ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں. تو ساتھ یہ بتا دیجیے گا 2 دن پہلے شیخ رشید صاحب نے بیان دیا تھا، بلکہ بھڑکایا تھا کہ یہ جہاں جہاں جائیں گے لوگ ان کا پیچھا کریں گے. انہوں نے یہاں تک کہ حرم کا نام لے دیا، مکہ اور مدینہ کا نام لے دیا. تو پھر لوگوں کو تو ہوشیاری یا تیزی تو آئے گی نا جب ہمارے سیاسی رہنما اس طرح کے بیان دیں گے اور اس پہ سیاست کی جا رہی ہے. جی دیکھیں، شیخ رشید صاحب نے کل بھی بیان دیا ہے، پہلے بھی بیان دیتے رہے ہیں، اور وہ ہر جگہ جو ہے وہ خانہ جنگی کی بات کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ابھار رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ خانہ جنگی کے لیے تیار ہو جائیں. جو ہم نے ان کا مقابلہ جو ہے وہ سڑکوں پہ کر رہے ہیں. خانہ جنگی سے مراد تو یہی ہے نا کہ آپ نے سیاسی مقابلہ جو ہے وہ سیاسی محاذ پر نہیں کرنا بلکہ سڑکوں کے اوپر کرنا ہے. تو ظاہر ہے ان کا پھر لوگ اثر قبول کرتے ہیں، ان کے کارکن اثر قبول کرتے ہیں، اور پھر اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں گے اور زیادہ، اگر آپ ان چیزوں کو نہیں روکیں گے. اصل میں تو یہ ہے سیاستدانوں کو اور علماء کو ہوش کرنی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور جو بات سیاست کی ہے اس کو سیاست سے مقابلہ کریں، جو بات علم کی ہے اس کو علم سے، دلیل سے مقابلہ کریں، بجائے اس کے کہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو اخلاق بگاڑے اور لوگوں کو اخلاقیات سے عاری ہوتا جا رہا ہے معاشرہ. یہ بہرحال ایک فکر مندی کی علامت ہے. ہمارے جو پرویز رشید صاحب ہیں، سیاستدان ہیں، لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی اچھا ہیں، وہ انہوں نے اپنے معاشرے کی نشاندہی کر دی ہے کہ پاکستانی معاشرہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. تو جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ہمارے علماء کا جو کردار ہے وہ صحیح درست نہیں رہا. ایک طرف تو عمران خان صاحب مولانا طارق جمیل کو بلوا کر 27ویں کی دعا کرواتے ہیں، ایک طرف وہ پھر پی ٹی آئی کا نام لے کے، چور چور کا نام لے کے روزہ رسول پہ یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. بہرحال اب سعودی عرب حکومت کیا کر سکے گی؟ وہ کچھ ایکشن لے گی اس معاملے میں؟ دیکھیں، وہاں بہرحال قوانین سخت ہیں اور وہاں کسی کو ان قوانین کو توڑنے کی اجازت نہیں دی جاتی. میں نے تو ابھی تک نہیں پڑھا کہ انہوں نے کیا ایکشن لیا، لیکن ایکشن وہ بہرحال ضرور لیں گے ایسے لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے. ان کو یقین انہوں نے پکڑا ہوگا یا ان کو تنبیہ کی ہوگی. عام طور پہ تو میں نے دیکھا ذرا سے بھی کوئی وہاں معاملہ ہو تو وہ اسی وقت مسجد نبوی سے باہر نکال دیتے ہیں یا حرم سے باہر نکال دیتے ہیں اس بندے کو. زیادہ اس میں پڑھتے نہیں وہ اس معاملے میں، اور چھوٹے موٹے واقعات کو وہاں ہو جاتے ہیں آپس میں جگہ کے اوپر یا ایک دوسرے کو دھکا وکا دے رہے ہو تو وہاں بہرحال جو کھڑی ہوئی ہوتی ہے پولیس ہے، جو نگران وہاں خاکی وردی میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ فوری طور پر بندے کو نکالتے ہیں لائن سے اور دوسری بات نہیں کرتے، وہ اسی وقت حرم شریف سے باہر نکال دیتے ہیں. کل انہوں نے گھیرے میں بھی لے لیا تھا، دیکھا ہے کہ سیاستدانوں کو، شاہزین بگٹی کو بھی گھیرے میں لے لیا، جتنا بھی وفد تھا ان کو گھیرے میں لے لیا. لیکن پاکستان میں خوب جنگ ہو رہی ہے اس معاملے میں. اب شیریں مزاری کی بیٹی بھی کہہ رہی ہیں، دوسرے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تھا عمران خان کا ریاست مدینہ کا تصور. تو اب یہ بتائیے گا کہ ایک تصور یہ بھی پیش ہوا، کل روزہ رکھنے کے لیے، سحری کھانے کے لیے قاسم سوری صاحب گئے ہیں، تو پھر ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. وہاں ہوٹل میں ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی گئی اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی بات کا رد عمل ہے جو سعودی عرب میں ہوا ہے. کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تو عمومی ہم مطلب روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور ملک میں جو ہے عوام میں، ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا شکار ہو گیا، برداشت ختم ہو گئی ہے، اور جو ہی مخالف کو دیکھتے ہیں ایک دم بھڑک اٹھتے ہیں. تو اس قسم کے واقعات آئے دن ہو رہے ہیں، اور یہ سوری صاحب والا ایک واقعہ بھی یہ اسی کا شاخسانہ ہے. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ جو ہے جو 27ویں رات ہے
اس کے لیے آپ کو پتا کتنی تیاری کی جاتی ہے. جی پاکستان میں تو اتنا شور پڑتا ہے, جی باقی عرب دنیا میں تو اتنا شور نہیں پڑتا جتنا پاکستان میں اس کا شور پڑتا ہے. 27ویں رات کی عمران خان صاحب نے 27ویں رات کو چنا دعا کے لیے, خصوصی دعا کے لیے, اور اس رات کو جب اس کا آغاز ہو چکا تھا, یہ ایسا واقعہ ہونا ہی مسجد نبوی میں یا حرم شریف کے اس میں روزہ رسول کے اوپر, یہ بہرحال شرم کی بات ہے. باقی سوری صاحب تو نہ ایسے کچھ بڑے سیاستدان ہیں اور نہ وہ کوئی ایسے اچھے انسان ہے جسے کہنا چاہیے جو ان کا رد عمل ہم نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہے, اور نہ ہی وہ کوئی ایسے اچھے مسلمان ہیں کہ ان کے لیے ہم اتنی فکر مندی کریں. لیکن بہرحال جہاں بھی آپس میں ایک دوسرے کو آمنا سامنا ہو وہاں برداشت کے ساتھ کام لینا چاہیے. جو کچھ انہوں نے کیا سوری صاحب, اس کا غصہ ایک رد عمل پایا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں. اب وہ سامنے آ گئے تو انہوں نے اسی وقت اس کو اظہار کر دیا. بہتر یہی ہے کہ ان باتوں سے بچا جائے اور معاشرے کے اندر امن کی راہ جو ہے وہ اپنائی جائے. بڑا ہی شرمناک اور افسوسناک واقعہ یہ کہہ رہے ہیں عرفان خان صاحب, کیونکہ یہ پروگرام ہم ابھی اپلوڈ کر دیں گے جمعے سے پہلے یورپ میں جمعے سے پہلے. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں اس جمعے کے حوالے سے؟ بہرحال افسوس آپ نے کر دیا اس واقعہ کا, جو ساری زندگی افسوس رہے گا کہ ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے پاکستانیوں کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ روزہ رسول پر جا کے درود شریف پڑھا جاتا ہے, لیکن انہوں نے یہ کیسی حرکت کر دی جو کہ اسلام کو بدنام کر دیا, پاکستان کو بدنام کر دیا. کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں تو پھر بتا دیجیے گا. آج جمعے کا نہیں دن بھائی, ہے. میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. میں جی تو چھوٹا سا صحافی ہوں, جی صحافی بھی نہیں ہوں بلکہ صحافت سے دلچسپی ہے, جی تو طالب علم ہوں, اس لیے میں کوئی اس پا میں نہیں. لیکن بہرحال افسوس کا اظہار یقیناً ہوا ہے, جی مطلب دل میں بھی اور ایسے بھی, اور ان قسم کی حرکتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اور وہ لوگ خدا کا شکر ادا کریں جو کسی ایسے مذہبی رہنما کے ساتھ منسلک ہے جی جو ہر جمعے کے دن ان کو امن کی تعلیم دیتا ہے, امن کا پیغام دیتا ہے جی اور امن سے جڑے رہنے کی تلقین کرتا ہے. زبردست بات کر دی. جماعت احمدیہ ایک واجب الاطاعت امام رکھتی ہے جو ہر وقت اور جمعے کو خاص طور پہ اور ہر وقت وہ رہنمائی کرتے ہیں اپنے ماننے والوں کو, اپنے دیکھنے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو وہ بتاتے رہتے ہیں. نہ صرف وہ احمدیوں کو بلکہ تمام عالم اسلام کو, تمام دنیا کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں. خان صاحب آپ کا بہت شکریہ اس اہم معاملے میں, آپ نے ہمیں تبصرہ دیا. دوبارہ ملیں گے تو نصیر کو اجازت دیجیے. آخر میں ہم جمعہ کی مناسبت سے درود پڑھیں گے. آپ کا بہت شکریہ, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھیج درود تو اس محسن پر دن میں 100 بار, پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.